السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ ہم پرائمریلی اکانومی پہ بات کریں گے، جو ہمارے اس وقت حالات چل رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ پریشان ہیں، کیا صورتحال بن گئی ہے۔ جس وقت یہ حکومت آئی تھی اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی کمی، جو قیمتیں چل رہی تھیں وہ کیا تھی، ان میں مزید کمی آئی یا زیادتی ہوئی، اب آپ جانتے ہیں۔ جو ڈالر کی صورتحال تھی آپ کو یاد ہے، اس سے ڈالر کتنے کا تھا، اب ڈالر کتنے کا ہو چکا ہوا ہے۔ جو وہ حالت وہاں پہ کراچی کے چیمبرز کی، اس دن چابیاں آپ نے دیکھ لی کہ کس طرح انہوں نے حوالے کر دی اسٹیٹ بینک کے کہ بھئی آپ چلا لیں، ہم سے نہیں چلتی۔ انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو رہی ہے، لاکھوں کے قریب جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہوئے ہیں، دکانیں لوگوں کی بند ہو رہی ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور ادھر سے ہم اسٹیٹ بینک کی بھی بات کریں تو اسٹیٹ بینک کی جو ہمیں سو کالڈ خود مختاری ہے، وہ کہاں تک ہمیں سوٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ یہ مختلف چیزیں جن کا ہم نے تجزیہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں اور کیا مستقبل ہے، اور کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اس ساری صورتحال میں۔ اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سہیب مرغوب صاحب، سینئر صحافی ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سہیب بھائی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سہیب بھائی، یہ جو اکنامک سچویشن اور جس کو اکنامک میلٹ ڈاؤن کہا جا رہا ہے، کہ جو اس وقت ہماری حالت ہو چکی بھی ہے اکانومی کی، اور جس طریقے سے لوگ سفر کر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ میں پچھلے دنوں میں خبر پڑھ رہا تھا جس میں ایک ماں نے پہلے خودکشی کی بچوں کے کھانے کی وجہ سے، اسی پھندے کے ساتھ اس کے ہسبینڈ نے پھر جو ہے وہ خودکشی کی۔ تو یہ جو حالات آگے میں ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مداوع کیا جا سکتا ہے جی اس وقت؟ دیکھیں، مطالبہ تو یہ والی حکومت تو کر نہیں سکتی جس کی ول کچھ اور ہو۔ موجودہ گورنمنٹ کا تمام تر ایمفیسس جو ہے وہ پولیٹیکل ہے۔ ووٹ کو عزت دینے کا جو نعرہ بڑا ایک ٹریول کے ایک زمانے میں مختلف گروپوں میں، اس کا پرسیپشن یہ تھا کہ ہمیں حکومت دے دو۔ اب حکومت ان کو مل گئی اور وہ اب حکومت سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ان کو جو بھی قربانی دینی پڑے گی، سب سے پہلے تو قربانی ان کو دینی پڑی انصاف کی، کہ جو ان کے ساتھ ہونا تھا وہ انہوں نے نہیں لیا اور نیب کو قربان کیا، FIA کے اختیارات کو قربان کیا۔ پھر انہوں نے قربان کیا عمران خان کے بارے میں انصاف کو، کہ پرچہ نہیں انہیں درج ہونے دیا، اور نئے نئے پریسیڈنٹس پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ تو چھلانگیں مارتی بیچ میں آئے گی، پرچہ درج کر لے گی۔ تو اکنامکس ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی ایسی اقتصادی کمیٹی بنائی ہو جو ملک کے مسائل کو دیکھ کے تو اس کو حل کرے؟ وہ بنا رہے ہیں کمیٹیاں کہ ہم بچت کیسے کریں، ہم اپنے اختیارات کو کم کیسے کریں۔ جو ایک 15 ممبر کمیٹی بنائی جس میں سے ڈاکٹر جی، زبیر صاحب نے کہا ان سے کیسر تو بنگالی پوچھیں، صاحب، ہاں تو 4-5 لوگ اس پہ ناراض ہیں، مطلب 2 نے تو اوپنلی کہہ دیا، باقی ناراض ہیں کہ ہم آ کے کہاں مشکل میں پھنس گئے۔ کیا تو کریں گے، ہاں۔ ایک بڑا اکنامکس کا نظریہ ہے کہ کوئی ملک پیسے بچا کے امیر نہیں ہو سکتا۔ تو موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ قوم پیسے بچائے اور وہ ٹیکس لگائے اس قوم پر جو پیسے بچا رہی ہے، بچے ہوئے پیسوں پر۔ کیونکہ کل یہ پرسوں سے ایک SMS ٹریول کر رہا ہے بینکوں کا کہ اب آپ کے پر ٹرانزیکشن اتنے پیسے کٹیں گے، 0.1% یا اپنا 200 روپیز وچ ایور از لیس۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ آنا شروع ہو گیا کہ پر ٹرانزیکشن پیسے کٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اب مطلب یہ ہے کہ جو ایک چل رہا ہے باہر کے ٹیکس لگاؤ، وہ انہی پہ لگے گا جو یا تو بے روزگار ہو رہے ہیں۔ آپ یقین کریں ان لوگوں کو FBR کے لیٹر جا رہے ہیں جن کی ایک دھیلے کی آمدنی نہیں ہے، ایک دھیلے کی آمدنی نہیں ہے، ان کو جا رہے ہیں، اور ان کو نہیں جا رہے جو 20-20 ایکڑ کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ ہمیں تو دیکھیں قوم کو تو یہی نہیں بتایا گیا کہ نواز شریف کا جو رائیول فارم ہے وہ ہے کتنے ایکڑ کا۔ کوئی کہتا ہے 16 ایکڑ کا ہے، کوئی کہتا ہے 1600 ایکڑ کا ہے، کوئی کہتا ہے 400 ایکڑ کا ہے، کوئی فضل الرحمان کے حوالے سے کہتا ہے کہ اپنا 2400 ایکڑ کا ہے، کہ انہوں نے ان کو کہا ہے، تو اللہ جانے کتنے کا ہے۔ تو اپنا ناروے میں ایک الیکشن میں کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا تو اس کے مقابلے میں ایک پاکستانی جیت گیا، خالد محمود صاحب۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کیوں جیت گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے جیت گیا کہ جب کینڈیڈیٹ کا ایک اخبار نے موازنہ چھاپا کہ جو اس کے مقابلے میں ایک جیو کینڈیڈیٹ تھا، اس نے اسٹیٹ سے کیا لیا، اسٹیٹ مینس ناروے سے کیا لیا۔ اس نے لکھا کہ ہیلتھ میں اس نے اتنی بینیفٹ لیے، ایجوکیشن میں اس کی فیملی نے اتنے بینیفٹ لیے، اور دیگر مدوں میں اس نے اتنے بینیفٹ لیے۔ میرا اس نے لکھا کہ میں نے کوئی بینیفٹ نہیں لیا، اور میں نے ہیلتھ میں اتنی ٹریٹمنٹ پرائیویٹ ہاسپٹل میں رہ کے گورنمنٹ کو پے کیا، اور اتنا میں نے ایجوکیشن میں پے کیا اداروں کو۔ صرف اس ایک چارٹ کی بیس پر مسلمان نے ناروے میں ایک جیو کو ایک یہودی کو ہرا دیا، کیونکہ وہاں پرسیپشن یہ ہے کہ اسٹیٹ کو دینے والا الیکٹ ہو سکتا ہے، لینے والا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ملک میں ووٹ کو عزت دونوں کے دینے کا پرسیپشن یہ ہے کہ لینے والا بن سکتا ہے، اس کی باپ، دادا، بیٹے، بیٹے کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، پوتوں کے نواسے سب۔
جس آدمی نے ملک بنایا جن کا نام حضرت محمد علی جناح تھا، ان کی کوئی اولاد پاکستان میں اس وقت کہیں پہ ایکٹیو نہیں ہے۔ لیاقت علی ہاں، خان دوسرے تھے جن کے ایک عزیز کوئی چند ماہ قبل کراچی میں انتقال کر گئے، ان کے انتقال پاس کر گئے۔ علاج کے پیسے نہیں تھے۔ مراد علی شاہ کو لیٹر لکھا، کمال مہربانی کے ساتھ مراد علی شاہ نے ان کو ٹریٹمنٹ علاج ان کی کروا فری دیا۔ کی، کروا دیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، بہت دیر تھی، ہاں، مہرباں آتے-آتے اسٹیٹ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ بانیان پاکستان میں سے ایک شخص کی اولاد جو ہے وہ یہاں پہ بیماری میں مبتلا ہے۔ تو ریاست کو اپنے ان کی فکر نہیں ہے جنہوں نے ریاست کے قیام میں ایک رول پلے کیا۔ ریاست کو فکر ہے کہ حکمرانوں کے بچے 10 سال بعد حکمران کیسے بن سکتے ہیں۔ دیکھیں نا ایمفیسس ٹریننگ ہو رہی ہے نا کہ حمزہ کو بنا ہاں، دیا، ٹریننگ دلوا دی، سلمان کو لانچ کر دیا، ٹریننگ دلوا دی، مریم کو چیف آرگنائزر بنا دیا، لانچ کر کے ٹریننگ دلوا دی، اب فیصلے مریم کریں گی۔ تو وہ ہاں، اپنی ایک نئی جنریشن کو، نئی پوت کو سامنے لائیں گی جو ان کے جوتوں میں بیٹھتی ہوں۔ جیسے ایک سابق ایک موجودہ وزیر بھی ہیں، پہلے اس وقت سابق تھیں جب وہ جوتوں میں بیٹھی ہوئی تھیں، مریم صاحبہ کے پیروں۔ بالکل، تو بالکل۔ یہ کرائیٹیریا بن جائے گا جس ملک میں، تو اسی ملک میں لوگ پھر ٹینشن میں آئیں گے اور خودکشیاں اس وقت ہوں گی جب گورنمنٹ کی جو ترجیحات ہے وہ دیکھیں ٹرک کے اوپر ہوتا ہے نا، گورنر اسٹیٹ بینک کو تو نیچے ساری قوم جو کتے بلی کی طرح نظر آ رہی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے دانے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا کہ چونٹیاں ہیں۔ تو ہم ہاں، 23 کروڑ لوگ جو چونٹیاں ہیں، یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے نزدیک چونٹیاں ہیں۔ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ چابیاں پیش کی چیمبر کی کہ ہم چیمبر کو نہیں چلا سکتے ہاں، ہاں، بزنس مین نے۔ اب گورنر کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹائکون تھے، انہوں نے اس کو یوں اشارہ کیا اور ان کے ایک اشارے کے بعد وہ چابیاں لے کے چلے گئے۔ اور گورنر صاحب نے ایک بڑی الہامی قسم کی تقریر کی کہ ہم تو جناب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، انشاءاللہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ میں تو 70 سال سے یہ جملہ سن رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہاں، مسائل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور خود کرتے کچھ نہیں ہے، اور خود مدد نہیں کرتے۔ خدا تو اسی وقت آتی ہے جب ہمت مرداں ہوں۔ تو ہمارے یہاں بالکل، ہمت مرداں ہے، لیکن سارا ایمفیسس جو ہے وہ پالیٹکس پر ہے، اکنامکس پہ نہیں ہے۔ تو اکنامکس پہ یہ نہیں ہے۔ مسئلے تو جو یہ جو یہ مسئلہ اکنامکس کی جو بات ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا جو سب سے بڑا مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ڈالر کا ہے۔ سہیب بھائی اس میں ذرا تھوڑا سا مجھے اس کو ذرا تھوڑا سا ڈائسیکٹ کر کے بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ ڈالر اویلیبل نہیں ہے یا ڈالر سمگل ہو رہا ہے؟ جس طرح ہم سن رہے ہیں کہ 60-70 کروڑ ڈالر شاید ہفتے کا جا رہا ہے باہر۔ تو کیا ہو کیا رہا ہے ڈالر کو؟ اس وقت تکلیف کیا ہے اس کی؟ دیکھیں ایک بڑی میٹنگ ہوئی جس میں انٹرنیشنل اداروں کے لوگ بھی تھے، ڈونر ایجنسیاں بھی تھی، ورلڈ بینک بھی تھا اور لوگ بھی تھے، اور اس میں ایف بی آر کے ایک آفیسر تھے سرفراز وڑائی صاحب۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے پاکستان کے اکنامکس کو ٹھیک کرنا ہے، اکنامیکل کنڈیشنز کو اگر آپ نے بہتر بنانا ہے، تو آپ 2 بارڈر فریز کر دیں اور ٹوٹلی وہاں پہ نقل و حرکت روک دیں۔ ایک پاک ایران بارڈر جہاں سے تیل اسمگل ہو رہا ہے، اور دوسرا اپنا کیمیکلز آ رہے ہیں، اور دوسرا بارڈر افغانستان کا جہاں پیسہ ڈالر اور سامان جا رہا ہے، کبھی ایکسپورٹ ہوتا ہے اور وہی ری امپورٹ ہوتا ہے، ان کے لیے امپورٹ ہوتا ہے، ہمارے لیے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جو کنٹینرز تھے آئی سیف کے کنٹینرز، ان میں کیا آ رہا تھا، وہ کہاں غائب ہو رہے تھے؟ جو شعیب فیصل صاحب نے رپورٹ سپریم کورٹ ہاں، کے چیف جسٹس کے کہنے پہ بنائی، اس میں انہوں نے کہا کہ اتنا کنٹینر جو ہے غائب ہو گیا، اندرون اس میں کھلتا تھا، اس میں اسلحہ بھی آیا جو اسلام آباد میں انسٹال بھی ہوا، جہاں پہ پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ بلیک واٹر کے لوگوں نے جو ہے نا وہ مکانات، جب انصار عباسی کی سٹوری آئی کہ رینٹ جو ہے وہ ملٹی پلائی کر گئے اسلام آباد کے ایف میں بلاک میں۔ تو یہ تو فیکچوئل پوزیشن ہے کہ اس پہلے ڈالر کا ریٹ کوئی 2 ہفتے پہلے اوپن مارکیٹ اور اسٹیٹ بینک کا 30 روپے کا فرق تھا۔ اب کل سے یہ سن رہے ہیں جو بینکس بھی بتا رہے ہیں اور انویسٹرز بھی بتا رہے ہیں کہ 40 اور 45 کے بیچ میں ہے۔ اب کہہ یہ رہے ہیں کہ ڈالر کی پرچیز جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں جو ڈالر کو افغانستان کے راستے اسمگل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑا وولاٹائل قسم کا بارڈر ہے جس کو ہم کر نہیں سکتے کلوز۔ تو اس بارڈر سے چیزیں جو ہے نا ڈالر اسمگل ہو رہا ہے، تقریباً انڈین نیوز پیپرس نے بھی اس میں چھاپا کہ 60 ملین ڈالر جو ہے وہ اسمگل ہو رہا ہے ویکلی۔ تو جب انڈیا کو لوگوں کو پتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں پتا؟ ہاں، ہمیں کیوں نہیں تو پتا؟ اچھا، جب سرفراز وڑائی صاحب نے یہ بات میٹنگ میں کی تو کہتے ہیں کہ جو لوگ تھے وہ کافی ٹینشن میں آ گئے کہ یہ کیا بات ہو گئی ہے، کیونکہ جنہوں نے بارڈر کو فریز کرنا ہوتا ہے وہ تو فریز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو جب تک ہم اپنی اکانومی کو اس چیز سے بالاتر ہو کے کہ یہ ہمارے گروپ کا ہے، یہ ہماری پارٹی کا ہے، یہ ہماری نسل کا ہے، یہ ہمارے ادارے کا ہے، تو ہم اس وقت تک ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں جب دورانی صاحب چیف منسٹر تھے جو آج کل اپوزیشن میں ہیں، تو وہ ان کے دور میں ایک مسئلہ آیا کہ بکروں کی جو قربانی ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ اس قدر مہنگائی ہو گئی کہ اسمگلنگ بڑھ گئی افغانستان کی طرف، بارڈر فریز نہیں تھا تو اسمگلنگ بڑھ گئی کیونکہ ٹریڈ اور 2-3 وزارتوں نے مل کے اپنا
ایکسپورٹ کے لائسنس جاری کرنے ہوتے تھے بکروں کے بھی، ہاں 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 تو بکرے سارے جا رہے تھے افغانستان. اگر ڈپارٹمنٹ نے کیے 5 تو پیچھے 3 صفر لگا کے 5000 کر کے ایکسپورٹ کر دیتے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اس ایکسپورٹ کو روکنے کے لیے بکروں کی انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ پر پابندی لگا دی. تو اچھا پھر جا کے سندھ میں اور پنجاب میں ہمیں بکرا جو ہے نا وہ تھوڑے سے عید پہ ملا. مل گیا، تھوڑے سے ہاں ایکسیسو پرائس پہ، ورنہ ملنا ہی نہیں تھا. تو بکروں نے تو بھی ڈالر بن جانا تھا. وہ تو خیر بن ہی جانا تھا، لیکن کیا کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہو سکتا کہ یہ ڈالرز کی بجائے ہم اپنے جو سیاستدان ہیں ان کو ایکسپورٹ کر دیں اور وہ کہیں ان سے جان چھوٹ جائے ہماری؟ دیکھیں ان کو ایکسپورٹ کرنے تو لے گا کون؟ سعودی عرب تو نہیں لے گا. ٹھینگا دکھا دیا انہوں نے کہ آپ تو پیسے نہیں لے رہے، ٹیکس ہی نہیں لے رہے. اشارہ کس کو ہے؟ دیکھیں جو ہاں مڈل ایسٹ میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی پہلے آپ ٹیکسیشن سسٹم کو ٹھیک کریں. پورے مڈل ایسٹ میں شہباز شریف کو یہ جملہ سننے کو ملا ہے کہ کرپشن ختم کریں اور سب سے ٹیکس لیں، ہم اپنے لوگوں پہ ٹیکس لگا کے آپ کو پیسے دے رہے ہیں. یعنی ان کے تو منہ پہ انہوں نے بتا دیا کہ آپ لوگ کرپٹ ہیں. ہاں، یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ پاکستان کا جہاں مسئلہ سیلاب ہے وہیں پاکستان کا مسئلہ کرپشن بھی ہے. اور یہ پرائم منسٹر کے منہ پہ انہوں نے ارشاد فرمایا. تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے بازو میں بڑا بھائی بھائی کر کے ان کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. بہرحال گوترا صاحب کا بڑا اچھا ہاں انہوں نے اچھا ٹریٹمنٹ ہے جسٹس پاکستان دیا. کے ساتھ اور ہم ان کے ممنون بھی ہیں. لیکن اس لیے بھی ممنون ہے کہ انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کے ناک کے نیچے کہہ دیا، منہ پہ کہہ دیا کہ بھائی صاحب آپ کرپشن تو ٹھیک کریں. تو ہو سکتا ہے انہیں کو کہو، ان کو تو پتہ ہے ہاں نا سارا. ہاں ہاں تو جب تک ہم یہ ٹھیک نہیں کریں گے ہمیں باہر سے کوئی مدد بھی نہیں آئے گی اور اس کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے. اور یہی وہ المیہ تھا جس پر عمران خان صاحب بھی رو رہے ہیں اور سارے رو رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کیوں انسٹال کی گئی جو آلریڈی کرپشن میں تھی. دیکھیں لیکن جو ہاں پلیز گو اہیڈ. امریکہ میں جو ایک پریزیڈنٹ کے امیدوار تھے، گیری ہارٹ شاید نام تھا ان کا، وہ گیری صرف ہارٹ. اس لیے نہیں کینڈیڈنسی میں آ سکے تھے کہ ان پہ کوئی ایک پتہ نہیں کتنے برس پرانی کوئی ہراسمنٹ کا کیس نکل آیا تھا. ہاں 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 تو بالکل ہم تو بالکل. بنا دیتے ہیں کہ بنا دو بس اس کو، چاہے کیس مرڈر کے ہوں چاہے کیس کرپشن کیوں بنا دو. ہم تو کرپشن کو برا نہیں سمجھتے. ہم وی کا پرانی سمجھ. نشان بناتے ہوئے جیل کے اندر جاتے ہیں اور وی کا ہاں نشان بناتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں کہ ثابت نہیں ہوا. اور پھر آ کے ووٹ بھی لے لیتے ہیں اور ہم ووٹ دے بھی دیتے ہیں. اچھا یہ جو اسمگلنگ کی آپ نے بات کی ڈالر کی، آپ نے ساتھ ہی یہ کہا کہ ایک جو بارڈر ہے خاص طور پہ افغانستان والا بہت اس میں پلفریج بھی ہے، اس میں اس کو ہم اس طرح سیل بھی نہیں کر سکتے. تو جب نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کچھ اس طرح کے سسٹمز، اس طرح کے انیشیٹو، جس طرح انہوں نے کہا کہ میں نے بکروں کے لیے انٹر ڈسٹرکٹ کو جو بین کر دیا، تو اس طرح کا کچھ سسٹم نہیں ہم بنا سکتے کہ ڈالر جو ہے ان کا ادھر آ جائے، ہمارا ادھر نہ جائے؟ وہاں تو 88 روپے کا ڈالر ہے نا، اور ہمارے ہاں 245-50 کا ہے اوپن مارکیٹ میں. تو منیمم اگر مل جائے، کہتے مجھے تو بعض انویسٹرز اس حد تک رو رہے تھے کیونکہ ان کے پاس را مٹیریل نہیں ہے اور ڈالر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے آپ ہمیں دے دو، چاہے 300-400 میں دے دو، مطلب ہم اس سطح پہ حکومت ہمیں لے آئی ہے جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھائی جائے. اور بینکنگ سسٹم کا اس قدر کرپٹ نظام ہے نا، جس پہ اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ ہم 1-2 روز میں، گورنر صاحب نے جس تقریر کا آپ نے حوالہ دیا تھا اس میں کہا تھا کہ میں رپورٹ انکوائری کے اناؤنس کر رہا ہوں. اسٹیٹ بینک کے ناک کے نیچے بینکس جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنا ریٹ فکس کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈالر اتنے میں ملا. اب ڈالر کی جو کرپشن ہے وہ بینکوں کے اندر سے بھی ہو رہی ہے کہ بینک اس کا ریٹ اپنی مرضی سے فکس کر رہے ہیں. تو جب تک ہمارے ریگولیٹر اپنے نیچے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ٹھیک نہیں کریں گے، ریگولیٹر دیکھ رہا ہے. دیکھیں انویسٹر کو، انویسٹر مینس وہ والا جو پسندیدہ انویسٹر ہے. ریگولیٹر جتنے بھی ہیں، چاہے وہ نیپرا ہو، چاہے اوگرا ہو، چاہے اسٹیٹ بینک ہو، یہ مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں بگ گنز کا، جو پولیٹیکلی ہے اس وقت. اور عام لوگوں کا پولیٹیکل نہیں کر رہے. تب عام لوگوں کا نہیں کر رہے. آپ کو تو یہی سمجھ نہیں آئے کہ آر ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے نا، میں تو نہیں سمجھ آئے گی کہ نیپرا یا اوگرا جو آر کہتی ہے ہمیں کیا پتا کیا ہے. جو مینجمنٹ کے اخراجات کرتی ہے او اینڈ ایم ایکسپینڈیچرز، ہمیں کیا پتا کیا ہوتے ہیں، اس میں کیا چیز شامل ہے، کبھی اس کو ڈیفائن ہی نہیں کیا. تو سر ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم ٹاپ مینجمنٹ کو بڑھا رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے، ورلڈ بینک نے کہا کہ پاکستان میں جو افسروں کا ریشو نچلے سٹاف کے مقابلے میں وہ بہت کم ہے، اس کو بڑھایا جائے. تو ہم نے وہ بڑھا دیا، افسر زیادہ ہو گئے. اب یہ او اینڈ ایم بڑھ گیا. او اینڈ ایم کو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا کہ یہ اس میں کیا کیا چیز شامل ہے. کیا تو کیا نیپرا چیزیں اور ہیں؟ اوگرا نے جہاں پہلے او اینڈ ایم چارجز لیسکو کے فرض کریے 1 ارب ہوتے تھے، اب 5 ارب ہو گئے. ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، ایک سٹی کا اگر 5-5 ارب صرف مینجمنٹ پر ٹھوک دے گا تو وہ تو کرائسس آئے گا، جو بھوک بچے گی، پھر بھوک سے لوگ مریں گے. اور اچھا ایک ابھی اور تو کرائسس، ایک ایک اور تھوڑا سا کرائسس. ہاں میں اور کہہ دوں، دیکھیں جی پلیز. ابھی تو لوگ خودکشی کر رہے ہیں.
हाँ, تو یہ ڈپریشن جب میجر لیول پہ بڑھ جائے گا، وہ والا ڈپریشن جس میں لوگ مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے پیرو کوئی پرو، تو وہ ہوگا جو وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ رحم کرے۔ اچھا، ایک اور جو کرائسس آنے والا ہے اور جو بہت ہی سیریس کرائسس ہے، وہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کا۔ وہ جو خطرہ پیش آ رہا ہے، آنے والا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیسے تھوارٹ کیا جا سکتا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے اسے؟ ورنہ دیکھیں نا، پورے کا پورا پہیہ جام ہو جائے گا اپنے پورے ملک کا۔ ہاں، دیکھیے ہمارے ادارے اس قدر بے حس ہیں کہ یہ بیان جو پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا ہے، خود پی ایس او کے ایک ہیڈ کی طرف سے آیا۔ واہ! مطلب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمارے پاس امپورٹ کے لیے فنڈنگ نہیں ہے، ایل سیز کھول نہیں رہی، پرائیویٹ سیکٹر کو ایل سیز مل نہیں رہی، تو اس لیے ہم تو نہیں کر سکتے۔ لیکن اسی دور میں اگر آپ دیکھیں تو جس کو ہم سامان تعیش کے بھی کوئی سپر چیز کہتے ہیں، جیسے گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلوں کی امپورٹ 5 گنا بڑھی ہے، 455% بڑھ گئی ہے۔ تو ہم مطلب ایک اس چیز کو پیسے دے رہے ہیں جو جنہوں نے نہ دوائیں بنانی ہے، نہ جنہوں نے اپنا ہاں، کیمیکلز بنانے ہیں، جہاں انہوں نے را مٹیریل بنانا ہے، ہم بدستور سامان تعیش کی امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں۔ گاڑیاں امپورٹ ہوئی ہیں، 20 28% 30% بڑھ گئی ہیں گاڑیوں کی امپورٹ۔ ہاں، تو اس کے باوجود چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں، یعنی یہ 2 نمبر قسم کی۔ دیکھیں دنیا بھر میں ہوتے شفافیت ہو۔ ہاں، شفافیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی میں تو جی اتنے کروڑ کی فلاں چیز امپورٹ کر رہا ہوں۔ شفافت یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈیٹا لیک کریں، نیٹ پہ ڈالیں، پبلک کو بتائیں کہ بھئی یہ چیزیں ہم نے امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر دیے، آج ہم نے فلانے کو دے دیے، آج ہم نے اس پہ بھائی آپ کا کچھ ایشو ہوا ہے آپ کی آڈیو کا؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح طرح۔ میں آپ کو ادھر سے 1 سیکنڈ کے لیے آف کرتا ہوں، آپ دوبارہ ذرا لنک کو کلک کر کے دوبارہ تشریف لائیے واپس پلیز۔ اچھا تو خاطر ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہوا ہے، ایک دم سگنل میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، تو پھر بھائی واپس آ کر ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہے بڑی سیریس۔ دیکھیں، ایک تو پیٹرولیم کی کمی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی کمی۔ اگر پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، ڈیزل ختم ہو جاتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہوگا۔ آپ کے تمام کی تمام مشین جو ہے وہ رک جائے گی، آپ کی زراعت رک جائے گی، آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی سارا انڈیا جو ہے وہ رک جائے گا۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز جو آنے والی ہے، وہ مجھے پتا چلا ہے کہ 2 دن کے اندر اندر ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ میڈیسنس کا آ رہا ہے۔ میڈیسن مینوفیکچررز جو ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی یہ اب 2 دن یا 3 دن کا ہمارے پاس اسٹاک موجود ہے، اس کے بعد کرائسس آئے گا میڈیسن پر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ بیمار ہیں، جو بزرگ ہیں، جن کو روزانہ کی میڈیسن چاہیے، وہ کدھر جائیں؟ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، وہ لوگ کدھر جائیں؟ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ بڑی خطرناک ہے۔ اور اس کو اگر اس گورنمنٹ نے نہ کیا کچھ بھی اس بارے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو وہ آؤٹ آف ہینڈ ہو جائیں گی، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی۔ اور ان کو تو ہونا کچھ نہیں ہے، ان کے پاس تو دوائیاں باہر سے آتی ہیں، جو امپورٹ کر کے لاتے ہیں، ادھر سے لے کے پھر واپس چلے جاتے ہیں، خود بھی امپورٹیڈ ہیں۔ تو ان کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ بڑا ہی خطرناک ایک مسئلہ ہے۔ اور وہ اللہ کرے کہ ان کو کوئی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ان کے اوپر کوئی اثر ہو جائے، لوگوں کی جو سفرنگ ہے اس کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ یہ کر سکیں۔ سہیل صاحب کا کوئی میرا خیال ہے کہ لنک کا مسئلہ ہوا ہے، وہ ابھی تک آ نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ پھر کسی دن تفصیل کے ساتھ ان سے بات کی جائے۔ لیکن قصہ مختصر یہی ہے کہ اگر آپ وہ مفید لاء، جس میں نے پچھلے دفعہ کہا تھا کہ اگر چیزوں کا وہ ان کے اوپر چھوڑ دیں گے کہ کچھ نہیں کریں گے، تو وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ کچھ چیزوں کو جب تک آپ چھیڑ کے ان کو ٹھیک نہیں کرتے، ان کو مینج نہیں کرتے، معاملات اس تک ٹھیک نہیں ہوا کرتے۔ تو اللہ کرے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور معاملات میں وہ ٹھیک ہو سکے۔ آگے میں دعا کہ میری زندگی کافی ہے کہ میں تیرے نہیں بنتا ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے، تو ہی میرے اوپر دیگا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ خدا کو تمہارے خیش تو جانے حساب کا مکش میں اس وقت کو